آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جس نے ہمیں ہر لمحہ گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ہمیں وہ رحمت نظر آئے یا نہ آئے، ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش ہی نہیں کرتے، ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں، تبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر نہیں آتی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ یہاں خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ جنید بغدادی کو خطاب ہو رہا ہے، رابعہ بصری کو خطاب ہو رہا ہے، یہاں امام اعظم ابو حنیفہ کو خطاب کیا جا رہا ہے، امام شافعی مخاطب ہیں اس کی، شیخ عبد القادر جیلانی اس کے مخاطب ہیں۔ اے میرے بندو، کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی زندگی تباہ کر ڈالی، جنہوں نے اپنی زندگی کی کتاب کو گناہوں سے کالا کر سیاہ کر دیا۔ اے میرے وہ بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مجھ سے نا امید نہیں ہونا۔ دنیا سے بھلے تم نا امید ہو جاؤ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تم گناہوں کے کتنے پہاڑ، کتنے دفتر، کتنے رجسٹر بھر لو، ایک دفعہ میرے سامنے آ کے کہہ دو کہ اللہ معاف کر دے، سچے دل سے ایک دفعہ کہہ دو، میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھ ذات ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ کوئی کتنا بڑا عابد اور زاہد بن جائے، میری بڑائی اور کبریائی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کوئی کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی کو معاف کر دوں، میری شان میں کمی نہیں آتی، میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا غفور، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ارد گرد ہے، ہم اس کو تلاش کرتے نہیں ہیں، تلاش کریں تو ہمیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہماری سوچ اس کو پا نہیں سکتی۔ اس پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئی، زمین نے غلہ اگانا بند کر دیا، لوگوں کو پریشانی ہوئی، دوڑے اور بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں، بارش آ جائے، اب تو کچھ کھانے کو نہیں بچا، زمین بھی بنجر ہو گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں پھر نکلتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں بارش کے لیے۔ تو تمام لوگ نکلے، میدان کے اندر اکٹھے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر نکلے، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب کو لے کر نکلے، اللہ تعالیٰ سے جا کے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تیری اس مجلس میں ایک ایسا بندہ ہے، میرا بڑا ہی گناہ گار ہے، میرا بڑا ہی نافرمان ہے، پہلے اس کو نکال پھر میں بارش دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے کہ کون ہے وہ بدبخت جو اس مجلس میں موجود ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نہیں دے رہا، اور میری دعا اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی ہے کہ پہلے اس کو نکالوں، وہ بدبخت اس مجلس سے نکل جائے۔ اب جو گناہ گار تھا اس کو تو پتہ تھا کہ میں ہی گناہ گار ہوں سب سے بڑا، اور میرے ہی ساری یہ کرتوت ہیں، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو نے کبھی مجھے رسوا نہیں کیا، تو نے مجھے ہر دم ہر وقت عطا ہی عطا کیا ہے، تو نے میری ضروریات کو پورا کیا ہے، میں تیرا نافرمان رہا لیکن تو نے اپنی رحمت سے مجھے گھیرے میں رکھا ہے، تو تیری رحمت نے ہر وقت مجھے گھیرے میں رکھا ہے۔ یا اللہ تو اتنی بڑی مجلس کے اندر اتنے لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کرے گا، میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو کچھ دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مجلس سے کوئی نکلا نہیں ہے، بارش ہو گئی، تو دعا کی، یا اللہ اس مجمع سے میں تو کوئی نکلا نہیں ہے، اور تو نے بارش دے دی ہے، تو نے تو کہا تھا کہ اس مجلس سے وہ بندہ نکلے گا تو میں بارش دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ تھا، میں اس سے روٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے منا لیا، میرے ماننے میں کوئی دیر لگتی ہے، بس میں نے بارش دے دی ہے، وہ میرا دوست بن گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کہ اس شخص کا مجھے نام تو بتا کہ وہ کون تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے بارش روکی اور پھر اس نے توبہ کی، تو نے بارش دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب تک وہ میرا گناہ گار تھا،
میرا نافرمان تھا، تب تک تو میں نے اس کا نام تجھے نہیں بتایا کہ فلاں کو نکال دے، اب تو میرا دوست بن گیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہمارے ارد گرد ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، مگر نہ ہم اس لائق ہیں کہ جو ہمیں عطا کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، پہن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمارا رہن سہن ہے، کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں، ہمیں اس لائق ہے کہ ہمیں یہ دیا جائے؟ اس کے باوجود جو ہمیں مل رہا ہے تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر وسعت کر رکھی ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید کی آیات اتار کر ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارے ساتھ واقعات ایسے ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں اس رحمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔